السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل اولاد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ بلال نے مسکان کے کہنے پہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بلال کے گھر والے بلال کو ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر کی کوشش سے اب بلال بچ گیا ہے۔ یہ سب کچھ جب مسکان اور اس کی والدہ کو پتہ چلتا ہے تو مسکان اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی، ہمیں بلال کے پاس ہاسپٹل ضرور جانا چاہیے کیونکہ بلال نے اتنا بڑا قدم میرے کہنے پہ اٹھا لیا۔ امی، بلال مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میری خاطر دیکھنا سب کچھ کر لے گا وہ۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مسکان اور اس کی والدہ بلال سے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں آتی ہیں۔ بلال مسکان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو مسکان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تو بلال کہتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ جبکہ ناظرین آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ بلال اب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گیا ہے، جس کے بعد بلال کی والدہ بلال کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں اور بلال کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا اب تم جیسے کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے، تمہاری ہر شرط مانیں گے ہم۔ یہ بات سن کے بلال خوش ہو جاتا ہے۔ بلال کی امی بلال سے کہتی ہیں کہ بس تم میرے سے وعدہ کرو کہ تم آئندہ یہ حرکت نہیں کرو گے اور اب جو تم کہو گے ہم وہی کریں گے۔ یہ بات سن کے بلال مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ امی، آپ جیسا کہہ رہی ہیں میں ویسا ہی کروں گا اب۔ جس کے بعد بلال کہتا ہے کہ امی آپ ٹینشن نہیں لیں، میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں۔ جبکہ ناظرین آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ بلال کے والد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ انسان کو ماں باپ جیسی عظیم ہستی پتہ ہے کب ملتی ہے، جب وہ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کی خاطر قربانیاں دینی ہوں گی۔ یعنی بلال کے والد بھی بلال کی شرط ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد بلال کے والد کہتے ہیں کہ ماں باپ جیسی عظیم ہستی تب ملتی ہے جب وہ اپنے بچے کی ہر شرط پوری کرتے ہیں۔ یعنی وہ بلال کے آگے مجبور ہو گئے ہیں، یعنی بلال کے والد بلال کی شرط ماننے پر اب مجبور ہو گئے ہیں۔ تو بلال کی والدہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر رخشندہ باجی سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے بلال کی یہ کنڈیشن دیکھ کے وہ اپنی شرط سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بلال کے والد اور والدہ مسکان کے گھر جاتے ہیں۔ مسکان کی والدہ سے بات کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مسکان کے بغیر مر جائے گا، پلیز آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ جس کے بعد مسکان کی والدہ کہتی ہیں کہ بھائی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میری بیٹی مجھ پہ بوجھ نہیں ہے۔ جس کے بعد بلال کے والد کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے کو مسکان نہیں ملی تو وہ مر جائے گا، وہ صرف مسکان سے ہی شادی کرے گا، آپ نے اس کا انجام بھی دیکھ لیا ہے، اب تو آپ رشتے کے لیے مان جائیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شاید مسکان کی والدہ رشتے کے لیے مان جائیں۔ تو دوسری طرف بلال کے والد سوچتے ہیں کہ شاید مجھے اب بیٹے کی شرط مان جانی چاہیے کیونکہ مجھے بیٹا زیادہ عزیز ہے۔ وہ مکان کے ڈاکومنٹس کے سلسلے میں آفس جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سب کچھ بتاتے ہیں، تو وہاں پر جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ بلال کے والد کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ جس کے بعد بلال کے والد سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات جب بلال کے بڑے بھائی عدنان کو پتہ چلتی ہے تو عدنان ایک دم حیران ہو جاتا ہے۔ تو عدنان کہتا ہے کہ ابو نے بلال کی شرط کیسے مان لی، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد عدنان غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی، میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا اور میری انا ہرگز یہ بات تسلیم نہیں کرے گی کہ یہ گھر میرے بھائی کی بیوی کے نام کر دیا جائے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کی بیوی کے گھر میں رہوں۔ میری انا مجھے بالکل بھی اجازت نہیں دے گی۔ امی آپ ابو کو روک لیں، ابو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس گھر میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ جس کے بعد عدنان کی بیوی عدنان سے کہتی ہے کہ دیکھا ابو شرط مان گئے ہیں اور تم بس دیکھتے ہی رہنا۔ جس کے بعد عدنان کہتا ہے کہ اگر ابو نے شرط یہ مان لی تو ابو کو اپنا پروویڈنٹ فنڈ جو ہے مجھے دینا ہوگا۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اچانک سے مسکان کی والدہ بلال کی والدہ کو فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم رشتے کے لیے راضی ہیں۔ جس کے بعد بلال کی والدہ ایک دم خوش ہو جاتی ہیں تو مسکان کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم بغیر کسی شرط کے راضی ہیں اس رشتے کے لیے کیونکہ بھائی صاحب میرے گھر خود چل کے آئے ہیں اور بلال کی حالت اور کنڈیشن کے بارے میں بھی میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مسکان کی والدہ کس طرح سے راضی ہو گئی۔ میرے خیال سے مسکان کی والدہ ابھی راضی ہو گئی ہیں لیکن مسکان کی شادی کے بعد وہ کوئی بڑی شرط لکھوائیں گی۔ یہ بات سن کے خوشی سے بلال کی والدہ سب گھر والوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جس کے بعد عدنان اور عدنان کی بیوی کہتے ہیں کہ امی کہیں آپ نے بلال کی شرط تو نہیں مان لی۔ تو اس کے بعد بلال کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا، مسکان کی والدہ نے بغیر کسی شرط کے رشتہ دینے کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ تو اس کے بعد عدنان کی بیوی کہتی ہے کہ امی یہ کیسے ہو سکتا ہے،
बगैर किसी शर्त के वो कैसे राजी हो सकती हैं? हो सकता है कोई उन्होंने शर्त रखी हो। तो बिलाल की वालदा कहती हैं कि नहीं बेटा, उनकी कोई शर्त नहीं है, बगैर किसी शर्त के वो लोग रिश्ते के लिए राजी हैं। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि बिलाल के वालिद और वालदा और सब घर वाले अपने बड़े बेटे खुर्रम के घर जाते हैं बिलाल की शादी का कार्ड लेके। जब सब घर वाले खुर्रम के घर जाते हैं तो खुर्रम एकदम देख के हैरान हो जाता है। जिसके बाद बिलाल के वालिद अपने बेटे को बताते हैं कि हमने बिलाल की बात पक्की कर दी है मुस्कान के साथ। ये बात सुन के खुर्रम एकदम हैरान हो जाता है। तो खुर्रम कहता है कि चच्ची ने कोई शर्त तो रखी होगी। उसके बाद अदनान कहता है कि हाँ, चच्ची ने एक शर्त रखी थी कि अब्बू का घर मुस्कान के नाम कर दें, फिर वो रिश्ते के लिए राजी होंगी। तो ये बात सुन के खुर्रम कहता है कि अब्बू आपने उनकी शर्त कैसे मान ली और शादी के लिए कैसे राजी हो गए हैं? तो उसके बाद खुर्रम कहता है कि अब्बू, उस घर में हम सब का बराबर का हिस्सा है और आप हमारा हक नहीं मार सकते। जिसके बाद बिलाल के वालिद कहते हैं कि नहीं बेटा, उन लोगों ने कोई शर्त नहीं रखी, वो बगैर किसी शर्त के रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं। ये बात सुन के उस वक्त खुर्रम तो खामोश हो जाता है। लेकिन जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे और बिलाल के वालिद और वालदा खुर्रम को कहते हैं कि बेटा तुमने शादी में ज़रूर आना है। जिसके बाद खुर्रम उस वक्त तो चुप हो जाता है। जबकि नाजरीन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि बिलाल की शादी मुस्कान के साथ हो रही है और मेहंदी वाले दिन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तैयारियों में लगे होते हैं। तो अचानक से खुर्रम आता है और कहता है कि ये सब कुछ बंद करो। तो बिलाल की वालदा और वालिद सब एकदम खुर्रम की तरफ देखने लगते हैं। तो खुर्रम कहता है कि ये सब तमाशा बंद करो। तो सब एकदम हैरान हो जाते हैं और बिलाल के वालिद कहते हैं कि क्या हुआ बेटा? जिसके बाद खुर्रम अपने वालिद से कहता है कि अब्बू, जिस तरह आपने उस दिन सारे रिश्ते और नाते मेरे साथ ख़त्म किए थे, आज मैं आपके साथ अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ। ये बात सुन के बिलाल के वालिद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और नज़रें झुका लेते हैं। खुर्रम ने अपने वालिद और घर वालों के साथ रिश्ता इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि वो सोच रहा है कि बिलाल की शादी के बाद हो सकता है कि अब्बू मेरे से ज़्यादा पैसों की डिमांड करें, जिसकी वजह से खुर्रम ने अपने घर वालों के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है ताकि उसको कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़े। ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।